اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف اور اسلام ایک ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جو ان سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا۔ تو معزز سامعین کرام، موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، جماعت المسلمین کے حوالے سے ویسے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فرقہ بندی اور فرقہ پرستی یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جو جس کو لگ جائے وہ بغیر فرقہ بنائے رہ نہیں سکتا، گروہ بنائے رہ نہیں سکتا، چاہے نام کچھ بھی دے دے، جماعت، پارٹی، سلسلہ، جو بھی نام دے دے وہ رہ نہیں سکتا۔ یہ ایسا ناسور ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ اس کا بس نہیں چلتا، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر ہر شخص اٹھا کے ایک حرف اٹھائے اور گروہ بنا لے اور اپنی دکانداری چلائے، اور پھر دلیل دے کے دیکھو یہ تو قرآن میں لفظ آیا ہوا ہے، جیسے الحمد ہے اس پہ ایک گروہ بنا لے، رب العالمین ہے اس پہ ایک گروہ بنا لے، اور رحمان پہ گروہ بنا لے، رحیم پہ بنا لے، مالک یوم الدین پہ بنا لے، اور پھر آپ کو کہے کہ دیکھو یار قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں، یہ خنزیر ہیں، یہ کتے ہیں، یہ فرقہ پرست شیطان ہیں، یہ امت کو ٹکڑے کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی نام سے ہو، کیونکہ یہ میں آپ کو دو ٹوک موقف دے رہا ہوں کہ ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، انبیاء جن پر نازل ہوا، رسول جن پہ رسالت نازل ہوئی، ان پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ مسلم ہے، سب مسلم ہیں۔ اب بات ٹھہری فرقہ پرستی کی، اللہ کے حکم کا سے کہ خلاف کرنا کوئی کام یہ حرام ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ہی کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، فرقہ بندی بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو جو شخص کسی بھی نام سے فرقہ بناتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کافر نہیں ہو گیا، حرام کر رہا ہے، جس طرح مسلمان اور حرام کام کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، اور جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان مسلم ہیں، مسلمان تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہی بات ہے، یعنی اللہ نے سب کو مسلم اور مسلمان بنایا، سب مسلمان ہیں، دین تو ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کا دین اسلام ہے۔ تو
یہ جتنے بھی فرقہ پرست خنزیر کے بچے ہیں، یہ جنہوں نے قوم کو، امت کو ٹکڑے کیا ہوا ہے، ادھر سیاستدانوں نے ٹکڑے کیے ہوئے، ادھر اور یہ خنزیروں نے ٹکڑے کیا ہوا ہے اور کیے جا رہے ہیں. کسی نے دفاع کے نام پہ ٹکڑے کیا ہوا ہے، کسی نے سیاست کے نام پہ ٹکڑے کیا ہوا ہے، کسی نے عدالت کے نام پہ ٹکڑے کیے ہوئے. یہ حالانکہ یہ کام ہے، انہوں نے ان کو گروہ بنا لیا ہے اور اس گروہ کے لوگوں کی وہ تحفظ کرتے ہیں، چاہے وہ غلط کریں چاہے وہ صحیح کریں، اور باقی سب گروہوں کو وہ زیرو سے ضرب دیتے ہیں. باقی سب پاگل ہیں. یہ سارے گروہ ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں، یہ سب فرقہ پرستی، اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب مسلمان ہیں سارے. ان خنزیروں کو چھوڑ دو. یہ جو جب ان کو ڈر لگا رہتا ہے نا، اب ان کو جو خوف لگا رہتا ہے کہ لوگ کہیں ہمیں چھوڑ دیں، فرقے سب اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تڑپتے ہیں. جو ہی آپ نام لیتے ہیں نا کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو یہ اندر سے تڑپنے لگ جاتے ہیں. ان کے اندر خنزیر ہے نا، یہ کمینے، یہ بے غیرت، ان کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں نا تو ڈرتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس شخص کو نا کارن کرتے ہیں، دیوار سے لگاتے ہیں. لیکن پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ولا تفرقوا کے اوپر فرقہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک رسول ہے نا، تو وہی شخص وہاں سے نکل کے ایک نیا فرقہ بنانے کے چکر میں کہ ولا تفرقوا فرقہ ہو. حالانکہ یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے اور مسلمان کے لیے یہ حکم ہے. اس سے فرقہ تو نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی، یہ تو صرف ایک بیماری ہے کہ انتہائی غلیظ بیماری ہے. یہ اوپر جتنے سرگنا بیٹھے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا یہ فوراً جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ یار شخص نام ہی نہ لے، یہ آیت ہی نہ پڑھے، وہ سماکم المسلمین والی آیت ہی نہ پڑھے. یہ چاہتے کہ اس آیت سے کوئی غلیظ مواد اکٹھا کر کے اس کا لگا لے، تاکہ جو بھی آیت پڑھنے شروع کرتے ہر بندہ وہ سوچنا شروع کر دے کہ یار یہ تو وہ ہے. یہ جیسے مثال کے طور پہ ایک تبلیغی جماعت والا مجھے ملا، دعوت دے رہا تھا، تو اس کتے کے بچے کو اور باتیں نہیں ملی. میں چونکہ جہاد کی بات کرتا ہوں یا اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتا ہوں، میرا حکم تو نہیں ہے، کوئی ذاتی چیز تو نہیں ہے. تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی بات کرتا ہے، تو یار یہ تو مجھے کہتا ہے ہمارے پاس ایک وہ آیا تھا نا، مجاہد آیا تھا، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا وہ مجاہد، وہ کہتا ہے میں جہاد کے لیے گیا تھا، تو میں نے جو ہے نا وہاں جو ہے نا گھر میں گھس کے میں نے عورتوں کے ساتھ ریپ کیا اور یہ کیا وہ کیا اور یہ وہ بڑا مزہ آیا، فلانا ڈھمکانا یہ وہ. میں نے کہا تم گئے تھے اس کے ساتھ؟ نہیں. اور تو اس طرح تمہیں کوئی بھی کچھ کہہ دے تو تم کہو کہ وہ جہاد والا ہے یا کوئی تبلیغ والا مسجدوں میں پکڑے گئے غلط غلط کام کرتے ہوئے، تب ساری جماعت خراب ہو گئی. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اپنی طرف کہتے ہیں نہیں اس میں تو جی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، چور بھی آتے ہیں سارے، ہم تو سب کو کہتے ہیں آئے جی دین کے لیے آئے. تو الو کے پٹھے کتے کے بچے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر جماعت میں ایسے لوگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں چور ہو تو ہوتا ہے چور ہو، اس کو اس کا کوئی اور وہ اس کو وہ سمجھا بلا کے وہ ہمت کر کے وہ نکل جائے اس چیز میں، وہ عادت اس کی ہو غلطی کر بیٹھے. تو یہ تو ہر جماعت میں ہو سکتا ہے. تو یہ اپنے لیے وہ الگ، اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں کہ دوسرے کی خطا کو غلطی کہنا اور اپنی جب غلطی ہو اس کے لیے کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کرنا کہ یہ نہیں یہ تو ہوتا ہے یار، یہ تو دیکھیں نا آپ ہر انسان ہے نا جی، یہ تو ہو جاتا ہے، کوئی محنت تو کر رہے ہیں. اور تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی محنت ہی کر رہا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ نماز قتال فی سبیل اللہ کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی، وہاں تسبیحات نہیں ہوتے جو تم مسجد میں بیٹھ کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نخرے کرتے کہتے ہیں یار وہ ریاکاری ہوتی ہے، تو یہ تمہاری نماز ریاکاری میں نہیں جا سکتی. یہ تم کر رہے ہو تو ہر چیز میں ریاکاری میں جا سکتی ہے. تو بھائی میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ سخت زبان اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہم ان کو مار تو نہیں سکتے نا، تو اب غصے میں اور کیا کریں؟ یہ ہیں کتے کے بچے، ان کو اللہ نے بھی یہی کہا ہے، یہ خاموشی نہیں ہوتے، زبانیں ان کی لٹکی ہوتی ہیں. ان کو مارو تب بھی یہ زبانیں لٹکائی ہوتی ہیں، جب اور چھوڑ دو تو پھر بھی لٹکائی ہوتی ہیں.
تو ہم کیا کریں؟ ہم مسلمانوں کو مار تو نہیں سکتے نا. تو غصہ آتا ہے نا کہ مسلمان کا کیا حال ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ذل و خوار ہو گیا. یہ زنگالود لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری امت کو زنگالود کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں الجھا رہے ہیں. تو اب میں بات کرنے پہ آ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین ایک نیا تماشا کھڑا ہو گیا. او بھائی خدا کے بندے، پھر تم ایک فرقہ بنا رہے ہو نا، کیوں جماعت المسلمین میں آ جائیں؟ او بھائی کیوں آ جائیں جماعت المسلمین؟ یہ باقی کا جماعت الکافرین ہے. سب مسلمان ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مانتا کوئی نہ مانے، آپ چھوڑ دیں، اپنی نماز پڑھیں، زکات دیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں. جو بات پوچھے اسے کہیں یار یہ تو دیکھو نا فرقہ پرستی تو غلط ہے، بس اتنا کہہ دیں. زیادہ سمجھنا چاہتا ہے زیادہ سمجھا دیں. لیکن یہ کیا کہ جماعت اسلامین میں مسلمین میں آنے کا طریقہ، او بھائی تو نیا گروہ بنا لیا ہے، اللہ کے نام پر ہر چیز کو تم نے الٹا کر کے رکھ دیا ہے. ہر روز نیا گروہ بناتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کون ہے. 20,000 لاکھ بندے الگ کر رہا ہے، نئے رستے پہ چل رہا ہے، امت توڑ رہا ہے، پوری امت کو کرچی کرچی کر دیا ہے. یہ ایک نیا دعوت جماعت المسلمین. خدا کے بندے، وہ کیا ضرورت ہے تمہیں یہ جماعت بنانے کی؟ تم بس پرچار کرو، اللہ کی احکامات کی پرچار کرو، اسلام کی پرچار کرو، بس. ہر حکم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، سارے احکامات ہیں، سب کی پرچار کرو. جو اللہ کے حکم کے الٹ کر رہا ہے وہ حرام ہے، یہ بات کرو، بس بات ختم. اس کے طریقے بناؤ، کس طریقے سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہوگے کہ ہر بندہ نیا کوئی جماعت المسلمین کرے، کوئی جماعت جو ہے نا ولا تفرقین کرے، کوئی کیا کرے. یہ جماعتیں بنائی جا رہے ہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. نہ آئے کوئی، نہ مانے کوئی. نوجوان طبقہ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ چلے جائیں گے، سمجھ بیٹھ جائیں گے. وہ جناب کیا کرتے ہیں؟ نام اللہ کا لیتے ہیں، رسول کا لیتے ہیں، ہر فرقے کا یہی کام ہے. وہ بیچارہ سمجھتا ہے یار تو اللہ کرا. وہ پھر جماعت اسلامی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے دیکھو قرآن میں کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو یہ جو جوان سامنے بیٹھا ہوگا اس کو حق کا پتہ ہے، کک کا پتہ ہے، پتہ نہیں ہے. باقی سے کہا ہاں یار اس نے تو مجھے دکھایا ہے. اور بھائی تو یہ لکھا ہوا ہے ہم سب مسلمان ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یار مجھے الگ فرقہ بنا دو اس کو. کو سمجھ، جس لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس زوال، ذہنی زوال کے شکار ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ مسجد کے اندر وہ فرض نماز میں موبائل بج رہا ہوتا ہے، کوئی سلام نہیں پھیرتا، 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے، سارے لوگوں کی نماز خراب کر رہا ہوتا ہے. اور بار بار وہ بجتا ہے تو ہر اس کا جو ہے نا 5 سیکنڈ لازم بجتا ہے، جب تک وہ اس کو بند کر رہا ہوتا ہے. پھر بجتا ہے، پھر بجتا ہے، پوری نماز تباہ برباد. وہ سلام نہیں پھیرتا، جیسے اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کوئی پہاڑ چیر کے نماز پڑھنی ہے. وہی 5 منٹ 10 منٹ لگائے گا. کون سا یہ سورہ یاسین ایک آیت میں ایک رکعت میں پڑھتا ہے، وہی قل هو اللہ اور وہ ناس پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، لیکن سلام نہیں پھیرے گا. اور پھر اگر نماز کے وقت نہیں ہے، ویسے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو موبائل بج رہا ہوگا، یہ دیکھ رہا ہوگا. اس طرح پورا مسجد جو ہے نا وہ اس میں میوزک بج رہی ہے. تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا بھائی کیوں آپ سن رہے ہو اس طرح، بات کر لو. نہیں مسجد میں بات تو نہیں کرتے، خدا کے بندے ان لوگوں کے پٹھے تجھے اتنی سمجھ نہیں کہ مسجد میں جو ہے نا موسیقی بج رہی ہے. 10 سال بعد جو نیچے بچے ہیں وہ سمجھے ان کو پرواہی نہیں ہوگی، ساری نماز میں میوزک کی بس ہر بندے کا بج رہا ہوگا. پھر اتنی بحث ہو جائیں گی کیونکہ نیچے والے اوپر آ رہے ہیں، ان کو تو پھر بالکل نہیں پتا ہوگا. پھر کل کو ناچ شروع ہو جائے گا مسجد کے اندر. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ باقی چیزیں ان کو کیا سمجھ میں آئیں گی؟ اسلام کا ستیاناش کر دیا. یہ نیا اٹھ کے الو کے پٹھا آ گیا اور یہ باقی الو کے پٹھے. جب اس کو کوئی بھی کہتا ہے مسلمان ہو، یہ فرق ہے، یہ جماعت المسلمین کا ہے، یہ جماعت المسلمین کا ہے. اے خنزیر دے پتر، یہ سارے جتنے بھی فرقے والے ہیں انہوں نے یہ تماشا بنایا ہے.
तमाशा बनाया हुआ है, ये अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है। अच्छा, एक दूसरे को कहेगा कि ये काफिर है, दूसरा उसको कहेगा मुश्रिक है, फिर वो दोनों मिलकर एक और जमात वाले कहेंगे ये फलाना है, फिर वो तीनों मिलकर एक और जमात वाले करेंगे ये, सबको तो आप बर्बाद कर रहे हैं। ए नौजवान मुसलमान, खुदा इस आसान आसान बातों को समझ लो, इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ अकल और गौर व फिक्र कर लो, कुछ मुसलमानों की तबाही और जवाल का, कुछ खुदा का खौफ कर लो, देख लो, कुछ थोड़ी देर समझ और गौर कर लो। खुद जनाब गलियों में माँ बहन की गालियां दे रहे होंगे हैं, लेकिन जिसको ये खंजीर कहना जरूरी है उसको खंजीर नहीं कहेगा, फेसबुक पे के लगे होंगे ये जो है ना इस तरह की बातें करते हैं ये दीनदार लोग। वो हम कहां से दीनदार हैं, तो सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, जट बातें कर रहे हैं। दीनदार तो वो बैठे हुए जो ये सारे उल्लू के पट्टे ऊपर दीन का लिबादा ओढ़ के। तो भाई मेरी भाई इस बात को समझने की कोशिश करो, खुदा रहा इन लोगों से जान छुड़ाओ, ये तमाम फिरकों से मिलके इकट्ठे मुत्तहिद हो जाओ, ठीक है ना। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये आपस में भी इसी तरह करते हैं, ठीक है। देवबंदी बरेलवी वाले कोई गलत कर रहा होगा, किसी गलत काम में पकड़ा गया होगा, वो पता है बरेलवी वाले देखो ना वो पकड़ा गया, वो देखो ना ये है ही इस तरह। अच्छा, बरेलवी अपने वाले को नहीं कहेगा, वो देवबंदी वाला कोई पकड़ा होगा किसी चीज में, लड़ाई झगड़े किसी भी चीज में, कोई भी मसला हुआ हो, मदरसे में कुछ गलतकारी की होगी, और देखे ना देखे अपने वाले को नहीं, वो अपने वाले को नहीं करेगा, ये उसको नहीं करेगा। और जब अपने वाली बात आएगी वो कहेगी नहीं इतना तो यार नहीं, तो फिर सहाबा किराम से भी तो गलतियां होती है ना, फिर ये शुरू हो जाएंगे। तो फिर दूसरे वाले के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते हो यही चीज? वो भी इंसान है, वो फरिश्ता है। तो ये बात है, ये बात समझने की कोशिश करो। ये लोग दुकानदारी कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई इस्लाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ये सिर्फ दुकानदार है। मदारिस के अंदर 80% जो पढ़ाया जाता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सब इंतजामी मामलात हैं। 20% का ताल्लुक इस्लाम से है, और वो जो 80% वो घुमा फिरा के सारा कुछ किया हुआ है, वो उसके जरिए से फिर क्या करते हैं, तावील बना के कुरान की हर जनाब जो उनके फिरके के खिलाफ बात आ रही होती है उसको वो याद रखना, कुरान की कोई भी आयत मनसूख नहीं हुई, ये बात याद रखिए, कोई भी आयत। हाँ, ये बात जरूर है कि कुरान की किसी आयत की इन खंजीरों को समझ नहीं है, तो ये फिर आसान टोटका ढूंढते हैं कि ये मनसूख हो गई है। इनको समझ नहीं आती तो ये उस बात को नहीं समझना चाहते, क्योंकि फिरकों पे ज़द आ रहा होता है, पे वार हो रही होती है, ठीक है। तो हक की इनके अंदर जो बातिल है उसके ऊपर हमला हो रहा होता है, तो इस डर की वजह से ये बकवास करते हैं। कुरान की कोई भी आयत एक हर्फ भी मनसूख नहीं है, ठीक है। सब शुरू से लेकर क़यामत तक कायम दायम, जिस तरह कायनात कायम है उसी तरह कुरान कायम है, ठीक है। कुरान की तफसीर ये कायनात है, ये आपका जिस्म है, इस पर गौर कीजिए और कुरान, ठीक है, यही कुरान की तफसीर है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो जो कुरान में लिखा है उसकी समझ मिल जाएगी, ठीक है। तो 12 ये चीजें मत करें और इन लोगों से दूर हो जाए, आपस में मुत्तहिद हो जाए, ताकि हम कुछ इस्लाम के लिए कुछ कर सकें, वरना ये नहीं करने देंगे कभी। ये जो ऊपर बैठे हुए ये खंजीर अमेरिका के कुत्ते, इसराइल के कुत्ते, और ये ऊपर बड़े बड़े ओहदों पे, ये कभी एक काफिर के आगे क्यों काफिर के आगे जाना चाहते हैं? क्यों हमारी तरक्की रोकी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनकी तरक्की ना रोकी तो इस्लाम की बात करेंगे, फिर हमारा क्या बनेगा। इसलिए रुका हुआ एक काफिर के हवाले करते हैं, एक काफिर से दूसरे हवाले, दूसरे काफिर से तीसरे काफिर के हवाले करते हैं, और अब हमारी तरक्की को रुका हुआ है, इस वजह से रुका हुआ है ताकि इस्लाम को ये ना आने दें, क्योंकि इनकी तो फिर नहीं चलेगी। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।